السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہو آر یو آل؟ ہوپ سو یو آل آر فائن, سیف اینڈ ساؤنڈ بائی دا گریس آف اللہ المائٹی. بیٹا جی اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے, اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے جی پنچایت. سبق نمبر 6 پنچایت کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ ہم ان کے مصنف منشی پریم چند کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آج ان کا لکھا ہوا سبق پنچایت پڑھیں گے. تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیں بیٹا جی, آپ کے سامنے ایک منظر ہے, ایک پک ہے. اس کو دیکھتے ہی آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے؟ دیہات آ رہا ہوگا. اس کے بعد کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, ان کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پنچایت کی منظر کشی ہے. اور شہروں میں جو لوگ ہیں وہ اپنے معاملات, اپنے مسائل لے کے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, اور وہاں پر ان کے لڑائی جھگڑے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو نپٹایا جاتا ہے. جبکہ گاؤں میں جو ہے وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں پنچایت کو, جس میں کچھ ممبر, کچھ بزرگ جو ہیں انہوں نے منتخب کیے ہوتے ہیں جو ان کے معاملات کو حل کرتے ہیں. اس کے بعد بیٹا جی دیکھیں, پنچایت کا مطلب ثالثی کمیٹی ہے, یعنی ایک کمیٹی, اس میں کچھ افراد جو ہیں وہ منتخب کیے گئے ہوتے ہیں جو معاملات کو حل کرتے ہیں. کوئی بھی جھگڑا ہونے کی صورت میں یا کوئی زمینی مسئلہ ہو تو وہ پنچایت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے. اچھا بیٹا جی, سبق کا عنوان پنچایت ہے, مصنف کا نام منشی پریم چند ہے, صنف افسانہ ہے. یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. یہ آپ کے خلاصے میں بھی آپ نے لکھنا ہے. اس کے علاوہ سیاق و سباق جب تشریح کرنی پیراگراف کی, اس میں بھی آپ نے لکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. سبق کا عنوان, مصنف کا نام اور صنف. اچھا جی, صنف افسانہ ہے. افسانہ کہتے ہیں ادبی اصطلاح کے مطابق افسانہ کسی کی وہ شکل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر کوئی ایک جذبہ, احساس, تاثر یا واقعہ جو ہے وہ ہوتا ہے, جو پیش کیا جاتا ہے, اور اسے کم سے کم لفظوں میں مناسب انداز بیان میں جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے انگریزی میں زبان میں شارٹ سٹوری کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور شارٹ سٹوری کے لفظ کے استعمال سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سٹوری سے مختلف چیز ہے, یعنی افسانہ سٹوری یا کہانی نہیں ہوتی. اس کے کچھ اپنے مخصوص جو ہیں وہ معیارات ہوتے ہیں جس کے بنیاد پر یہ ادب کی ایک خاص صنف بن کر سامنے آئی ہے. اچھا بیٹا جی, سب سے پہلے سبق پنچایت کا پہلا پیج ہے, پیج نمبر 36, جس کی ہم ریڈنگ کریں گے. اور اس کو اورلی, یہ پیج آپ کے سامنے ہے, آپ لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھیں. اس میں مشکل فاز کے کچھ معنی ہوں گے جو میں آپ کو نوٹ کرواؤں گی. اچھا بیٹا جی, اس میں جمن شیخ ہے اور الگو چودھری ہیں, جو دونوں آپس میں دوست ہیں, اور ان کی کھیتی باڑی, لین دین, سب کچھ جو ہے وہ ساجھا ہے, یعنی حصہ داری. ساجھا مطلب حصہ داری ہے, اور ایک کو دوسرے پر جو ہے وہ کامل اعتماد یعنی مکمل یقین ہے. جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے, اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا جو تھا وہ گھر چھوڑ دیتے. اور اس دوستی کا آغاز اسی دور میں ہوا, یعنی اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار یعنی ان کے آباء و اجداد شیخ جمراتی کے روبرو یعنی ان کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے تھے, یعنی اپنا سر جھکاتے تھے. الگو نے استاد کی بہت خدمت کی, خوب رکابیاں مانجی, یعنی خوب پلیٹیں دھوئی ان کی, خوب پیالے دھوئے. ان کا حقہ جو تھا وہ دم نہ لینے پاتا, یعنی 1 منٹ کے لیے بھی حقہ جو تھا وہ بند نہ ہوتا تھا, سانس نہ ملتا تھا اسے. ان کے باپ پرانی وضع کے یعنی پرانے طور طریقوں کے تھے. تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ استاد کی دعا چاہیے, جو کچھ ہوتا ہے ان کی دعا سے ہوتا ہے. اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین یعنی اسے سکون بھی حاصل نہیں ہوگا. کہ تحصیل علم کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنا, کہ علم حاصل کرنے کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا, یعنی کوئی بھی طریقہ اس نے جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا. علم اس کی تقدیر میں ہی نہ تھا, یعنی اس کی قسمت میں نہیں تھا. شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے, اور جمن پر اس کا بے دریغ جو تھا وہ استعمال کرتے تھے, یعنی بغیر جو تھا کھلے طور پر جو تھا وہ اس پر استعمال کرتے تھے. اچھا جی, اسی کا فیض یہ تھا کہ آج جمن کے قرب و جوار یعنی اس کے عزیز و اقارب کے معاوضات میں پرسش ہوتی تھی, پوچھا جاتا تھا, یعنی اس کے آس پاس کے لوگ جو تھے وہ جمن کو جاننے لگے تھے. شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی, اور ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی, مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا. جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر جو ہے وہ خالہ اماں کی وہ جو ملکیت تھی وہ اپنے نام کروا لی تھی. اور جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی, یہ رجسٹری ہبہ نامہ ہوتا ہے وہ کاغذ جس پر وارث کے دستخط ہوتے ہیں یا وارث کے نام وہ چیز ہوتی ہے. خالہ جان کی اس وقت تک وہ خوب خاطرداریاں کرتے رہے جب تک وہ
ان کے نام پر تھی اور خوب میٹھے چٹپٹے سالن کھلائے، یعنی ان کی ہر طرح سے خاطر تواضع کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ رجسٹری جو تھی ان کے نام سے منسوخ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے خالہ جان کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا اور ان کو کھانا پینا جو تھا وہ کم دینا شروع کر دیا۔ اور پھر خالہ جان جو تھی انہوں نے جمن سے کہا کہ بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ یعنی میرا گزارا نہیں ہوگا، تو مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اتنائی یعنی لاپرواہی سے کہا روپیہ کہاں کیا یہاں پھلتا ہے، یعنی کہ رجسٹری اپنے نام کروانے کے بعد انہوں نے خالہ جان کے ساتھ برا رویہ جو تھا وہ اختیار کیا۔ اچھا بیٹا جی، اب اس پیج کی جو ریڈنگ ہے اس کا میں نے آپ کو جو اس پر لکھا ہوا ہے وہ آپ کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ یارانہ کا مطلب ہوتا ہے دوستی، ساجے یعنی حصہ داری، کامل اعتماد یعنی مکمل یقین، سونپ دیا دے دیا، آغاز کا مطلب ہوتا ہے شروع، زمانہ مطلب دور، پدر بزرگوار یعنی آباء و اجداد، روبرو مطلب سامنے، رکابیاں مطلب پلیٹیں، مانجیں دھوئیں، پرانی وضع یعنی پرانے دور کے پرانے طور طریقے، تسکین کا مطلب ہوتا ہے سکون ملنا، تحصیل علم کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنا، دقیقہ فروغزاش یعنی کوئی بھی طریقے کو نہ چھوڑنا، تقدیر ہوتا ہے قسمت، قرب و جوار یعنی آس پاس عزیز و قارب، اور پرسش پوچھ گچھ، وارث مالک، ہبہ نامہ یعنی وہ کاغذ جس پر جو ہے وہ کاغذ جس کے پر آپ کی ملکیت یعنی آپ کی زمین جو ہے وہ آپ کے نام ہو، اسے کہتے ہیں ہبہ نامہ۔ خاطرداریاں خاطر تواضع کرنا، اہلیہ گھر والی بیوی، مداخلت دخل اندازی، نباہ مطلب گزارا۔ یہ آپ کے پیج نمبر 36 پر مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی میں نے بول دی ہیں، انہیں آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا جی، نیکسٹ پیج نمبر 37 کی طرف چلتے ہیں بیٹا جی۔ اس کی ریڈنگ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس کی ریڈنگ کریں ابھی، اور اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ایک بار دیکھ لیں۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں جو ہے سب سے پہلے مظلومانہ یعنی معصوم جس پر ظلم ہو رہا ہو، حیات زندگی، فاتحانہ یعنی فخر کے ساتھ فتح مناتے ہوئے، کامیابی، اندیشہ ڈر کوئی خوف، صدا کا مطلب آواز، حقیر کمتر، کمان تیر جس کے ساتھ تیر چلاتے ہیں نا، کمان ٹیڑھی، یہ وہ والی کمان ہے، یعنی ان کا کمان جو تھا کمان کی طرح کمر ہو گئی تھی، یعنی کمر جھک گئی تھی جیسے کمان جھکا ہوا ہوتا ہے۔ مائل ہونا کسی کی طرف جو ہے وہ پلٹنا، کسی طرف رجوع کرنا، پٹک دی پھینک دی، دم لے کر سانس لے کر، ہانپ کر کام کر، تاک کر دیکھ کر۔ تو یہ میننگ ہے مشکل الفاظ کے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں۔ پیج نمبر 36 اور 37 کی آپ ریڈنگ کریں گے اور الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ یاد کریں گے۔ اچھا بیٹا جی، اس جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس میں کچھ کوسچنس ہیں جو ابھی میں آپ کو کروں گی اور آپ اس کے بعد کمنٹ میں جو ہے ان کے آنسر مجھے کریں گے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ نے ریڈنگ کی ہے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا اور آپ نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی ہے۔ جمن شیخ اور الگی چودھری کی دوستی کا آغاز کب ہوا، یہ آپ مجھے بتائیں گے۔ سیکنڈ کوسچن ہے شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کے ساتھ سلوک کیسا تھا، ہبہ نامہ یعنی رجسٹری منسوخ ہونے کے بعد۔ تھرڈ کوسچن ہے خالہ کے پنچایت میں بلاوے پر الگو کا کیا جواب تھا۔ یہ میرے آج کے کوسچن ہیں آپ سے، امید کرتی ہوں آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی طرح کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ابھی کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا جی، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیپی۔